اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انا اور خودی میں فرق کیا ہے۔ تو یہ بات قابل غور ہے۔ دیکھیں، انسان کے دو جز ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر جسم ہے، اور جسم کا جو خلاصہ ہے وہ نفس ہے، اور نفس کے متعلق آپ جانیں کہ یہ ہمارے ظاہر کا ایک خلاصہ ہے۔ نفس وہ نظر تو نہیں آتا، آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن جسم کو چیر کے آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ نفس ہے۔ وہ ایک خلاصہ ہے اس کا، جسم کی جو بنیاد ہے، جو روح ہے، روح کہہ لیں آپ، تو وہ مطلب یہ حیوانی روح ہوتی ہے نا، حیوانی روح، کتے بلی جو بھی ہے۔ اب وہ اپنی روح کے خلاف کام نہیں کر سکتا، وہ تو پابند ہے نا۔ ہمارے اندر جو نفس ہے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، لیکن اب یہ ایسا ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نفس اور روح جو ہے ایک دوسرے کے کو رنگ لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کا رنگ لے لیتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ روح نفسانی رنگ میں رنگی جاتی ہے تو وہ مردہ، پھر اس کو کہتے ہیں مردہ روح ہے، مر جاتی ہے، کیونکہ اس نے نفس کی غلبہ ہو گیا ہے، روح پہ نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نفس جو ہے وہ روحانی اثر کو لے لیتا ہے، اور پھر وہ اس کو پھر اللہ پاک نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس مطمئنہ کی پھر اللہ پاک نے قسمیں بیان کی ہیں، نفس کی قسمیں ہیں۔ پہلی جو قسم ہے وہ نفس امارہ ہے، اور نفس اماری کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ گناہ کے بارے میں ہمارے تصورات وہ ہیں، دراصل اللہ کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ ہے، چھوٹی ہو یا بڑی۔ تو پھر انسان جب اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے، کسی مصلح سے کروانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ جو دوائی لکھ دے اس کو نہ کھائیں تو آپ قابل سے قابل ڈاکٹر بھی ہوگا، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ علاج شروع کروا دیں تو ہو سکتا ہے ایک کمپاؤنڈر کی دوائی سے بھی آپ کا فائدہ ہو جائے، جو ڈاکٹر نہیں بھی ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں نا کہ پیر خستے نہ مرید لبستے، کہتے ہیں نا، اگر وہ کچھ بھی نہیں ہے مرید کے لیے کافی ہے، کیونکہ کام تو اللہ نے کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے۔ بہرحال نفس کی میں بات کر رہا ہوں، تو نفس نفسانی اصلاح اور تزکیے کے راستے پر جو چلتا ہے، تو نفس ایک وقت ایسا آتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ آپ خود اپنے نفس کی کیفیت دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو گناہ اچھا کر کے دکھاتا ہے اور گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اور گناہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے۔ ہم تو گناہ کو محدود کر لیتے ہیں، لیکن محدود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک اچھا کام بھی گناہ ہو جائے۔ عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہے کہ ثواب ہے؟ روزہ رکھنا تو کوئی وہ بات نہیں ہے، اچھی بات ہے نا، لیکن عید کے دن آپ رکھیں، یا 2 رکعتیں فجر کی آپ کہتے ہیں میں تو 4 پڑھوں گا، مجھ میں ہمت ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ تو یہ گناہ مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ نے نہیں کی وہ آپ کریں، یہ گناہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ عام تشریح ہے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو انسان جب نفسانی اصلاح کے تقاضوں پر چلتے ہوئے وہ راستہ اپنا لیتا ہے، تو پہلی حالت یہ ہے، اور پھر دوسری حالت ہوتی ہے اس کی نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔
اس میں کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان برائی پر خوش نہیں ہوتا اور نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یار یہ اچھا کام نہیں ہے، نہ کرو، تم نے کر لیا ہے لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ نفس لوامہ ہے، ملامت کرنے والا. برائی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنا، یہ برائی ہے. تو نفس اگر اس کو، مثال کی تو نماز کا وقت ہے، آپ نے نماز کے وقت کو بھلا دیا، نماز کے وقت، تو اب نفس امارہ تو خوش ہوگا، چلو یار پڑھ لیں گے بعد میں، عشاء کو پڑھ لیں گے، ظہر کی نماز عشاء کو پڑھ لیں گے. لیکن نفس لوامہ کہے گا کہ بھئی نماز تو وقت پہ فرض ہے، تم کیوں نہیں ادا کر رہے اسے؟ نفس لوامہ تمہیں یہ کہے گا. تو یہ کیفیات گزرتے گزرتے انسان جب مزید آگے بڑھتا ہے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہ برائی پر سوچتا بھی نہیں ہے. برائی میں نے آپ کو بتائی نا، برائی پر سوچتا بھی نہیں ہے، اور پھر اس پہ بہت زیادہ خفا ہوتا ہے. اول تو سوچتا ہی نہیں ہے، پھر اگر ہو جائے تو کہتا ہے ایک پہاڑ ہو گیا مجھ سے. اور اچھائی کے بارے میں یہ خوش ہوتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. ایک اچھائی کرے، کسی حاجت مند کی آپ نے مدد کر دی تو نفس، اب دیکھا جائے گا نفس پہ وہ بوجھ ہے کہ نہیں ہے. آپ کو خود ضرورت تھی اس بات کی، لیکن آپ نے وہ دوسرے کی مدد کر دی. یعنی پیسے آپ نے کسی کو دے دیے حاجت مند کو، تو آپ کو، حالانکہ آپ کے پاس خود بھی نپے تلے پیسے تھے، تو اب دیکھا جائے گا نفس امارہ، نفس کی آپ کی حالت کیا ہے. اگر نفس خوشی محسوس کرتا ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے. دوسرے کی آپ نے مدد کی ضرورت کے وقت، اپنے آپ کو یعنی اپنی قربانی دی، اپنی سہولت کی قربانی دی، دوسرے کی حاجت پوری کر دی، نفس آپ کا خوشی محسوس کر رہا ہے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیکی وہ ہے جس سے آپ کا نفس خوش ہو جائے، اور برائی وہ ہے جس سے آپ کا نفس خفا ہو جائے. نہیں، وہ پوری حدیث یہ، اذا ساعت کا سیئتوں کا وسرت کا حسنتوں کا فانت مؤمن. اذا ساعت کا سیئتوں کا، جب آپ کی برائی آپ کو خفا کر دے اور آپ کی اچھائی آپ کو خوش کر دے، تو آپ مومن ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حکیم تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے. تو یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. اچھا، میں وہ کہہ رہا تھا انا اور خودی. دیکھیں، انا میں نے آپ کو کہا یہ آپ کے نفس کی ہوتی ہے، انا ایگو جسے آپ کہہ لیتے ہیں، تو وہ یہ نفس کا ہوتا ہے. نفس کہتا ہے میرے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننا. یہ آپ کا کہنا جو ہے یہ انا کا ہے، یہ آپ کی انا کا کہنا ہے کہ آپ اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے، یہ نفسانی تقاضا ہے. جبکہ خودی جو ہے، وہ جو ہمارا قلب ہے، جو روح ہے، اس کا خلاصہ جو ہے وہ خودی ہے. تو انسان کی جو، یا اس کو قرآن نے قلب کہا ہے، قلب. اور قلب کی ترقی کے لیے، قلب کی صفائی کے لیے انسان یہاں آیا ہے. قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو قلب کی صفائی کے لیے آیا ہے اور قلب کو چمکانے کے لیے انسان یہاں پر آیا ہے. یہ بات ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں. تو خودی جو ہے یہ آپ کی روحانی اصطلاح ہے، روح کی جو اصطلاح ہے. اب خودی کو بلند کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، یعنی روحانی ترقی کے لیے آپ آئے ہیں. اگر دوسرے الفاظ میں آپ کو کہوں، آپ روحانی ترقی کے لیے آئے ہیں. جسمانی ترقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بچہ ہوتا ہے 6 پاؤنڈ کا، اور وہ پھر ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے 93 پاؤنڈ کا.
تو وہ تو یہ تو کون ہے؟ یہ تو ہو رہی ہے جسمانی ترقی، دنیاوی ترقی کوئی ترقی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی نہیں ہے، دین میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اصل جو ہے وہ روحانی ترقی ہے۔ روحانی ترقی آپ کیسے ہوتی ہے؟ آپ اپنی خودی کو بلند کریں۔ خودی بلند کیسے ہوگی؟ آپ ضبط نفس سے کام لیں، ضبط نفس کو روک لیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہوشیار تم میں سے وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہے۔ تو اگر آپ ضبط نفس سے کام لیں گے تو آپ کی روحانی ترقی ہوگی، آپ کی خودی بلند ہوگی۔ اور پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آپ کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہو جاتی ہے۔ آپ کی رضا اور اللہ کی رضا ایک ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں مرج کر دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ کی خودی انتہائی بلندی کے مقام میں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ میرے خیال سے شعر آپ سے بھول نہیں رہا ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اس شعر کے ہم مفہوم کو عوام ہیں وہ تو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اب تیری رضا کیا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے اس کی رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا بن گئی۔ بتا تیری رضا، اب وہ آلریڈی اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر چکا ہے، تو اس کی رضا اللہ کی رضا بن جاتی ہے۔ تو یہ خودی کا بلند ترین مقام ہے اور اسی طریقے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم